السلام علیکم۔ میرا نام دعا ہے اور میری عمر 32 سال ہے۔ میں نارتھ جرمنی میں رہتی ہوں۔ میری فیملی کا تعلق اٹلی سے تھا اور میرے والد اٹلی سے آ کر یہاں جرمنی میں آباد ہوئے تھے۔ ہماری فیملی رومن کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور ہماری فیملی کا چرچ کی تعلیمات پر بہت ہی گہرا اعتقاد تھا۔ میں بھی بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ چرچ جاتی تھی، مگر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میں نے چرچ جانا چھوڑ دیا اور عیسائیت پر عمل درآمد بھی بالکل ہی ختم ہو گیا۔ میں آج آپ کو جتنی زیادہ دھیمے مزاج کی مالک اور بردبار نظر آ رہی ہوں، یہ وہ تبدیلی ہے جو میرے اندر اسلام قبول کرنے کے بعد پیدا ہوئی، جبکہ بچپن سے لے کر جوانی تک میں ایک بہت ہی شریر، بہت ہی الہڑ مزاج کی مالک لڑکی تھی اور ہر وقت اپنی دوستوں کے ساتھ موج مستی اور انجوائمنٹ ہی میرا مشغلہ تھا۔ میں بہت زیادہ دوستیاں کرنے اور نئی نئی دوستیں بنانے کی عادی تھی۔ میں مزاجاً بہت ہی فرینک تھی اور بہت جلد اجنبی لوگوں میں گھل مل جاتی تھی۔ ہاں، تو میں آپ کو اپنے مذہبی اعتقاد کے متعلق بتا رہی تھی کہ ہائی اسکول تک آتے آتے میرا عیسائیت پر عمل درآمد ختم ہو چکا تھا۔ البتہ خدا پر میرا اعتقاد ہمیشہ سے تھا، مگر وہ بھی کچھ بہت ہی واضح نہیں تھا کہ خدا کون ہے اور اس کا وجود اور حیت کے اعتبار سے وہ کیسا ہے۔ یہ سب چیزیں اگرچہ مبہم تھیں اور ان کے متعلق میرا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا۔ جب میں 18-19 سال کی ہوئی تو میں نے مختلف مذاہب پر ریسرچ شروع کر دی اور مختلف مذاہب کی ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں آج مسلمان ہوں۔ میری زندگی کے حوالے سے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی الحمدللہ ایک بھرپور اور مکمل خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، اور میری زندگی میں ایسی کوئی کمی نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ میں زندگی میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے اسلام کی طرف مائل ہوئی۔ الحمدللہ میری فیملی بہت ہی لونگ فیملی ہے، میرے دوست بہت اچھے ہیں، میرے والد فائنینشلی بہت مضبوط تھے اور روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری زندگی میں دنیاوی اعتبار سے ایسا کوئی گیپ نہیں تھا کہ آپ کہہ سکیں کہ میں اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اسلام میں آئی ہوں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے ارد گرد اگرچہ 2-3 مسلم فیملیز رہتی تھیں، مگر نہ ہی میرا ان فیملیز سے اتنا زیادہ میل جول تھا اور نہ ہی میری مسلم لڑکیوں سے دوستیاں تھیں کہ آپ کہہ سکیں کہ مجھے اسلام کے متعلق ان سے کچھ نالج ملا ہوگا۔ یہ بحث میرے اللہ کا فضل اور میرے اللہ کی رہنمائی تھی جس نے مجھے ڈائریکٹ اسلام کی طرف رہنمائی فراہم کی۔ میرے اسلام کے متعلق نالج کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ مجھے مسلم کمیونٹی کے متعلق صرف 2 چیزیں پتہ تھیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ لوگ سور کا گوشت نہیں کھاتے، نمبر 2 یہ لوگ رمضان کا مہینہ روزے رکھ کر گزارتے ہیں۔ اور جب میں 17-18 سال کی تھی تو میری ایک جرمن سہیلی نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ تم زندگی میں کبھی اسلام قبول نہ کرنا اور کسی مسلم لڑکے کو بوائے فرینڈ مت بنانا۔ دراصل اس کا بوائے فرینڈ ایک ٹرکش مسلم لڑکا تھا جو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تب میں نے اپنی فرینڈ سے ہنستے ہوئے کہا کہ تم بے فکر رہو، میں کبھی اسلام قبول نہیں کروں گی۔ اور جب میں یہ جملہ بول رہی تھی اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایک دن اسلام قبول کر لوں گی۔ میرا اسلام کی طرف سفر بھی ایسے اچانک ہی شروع ہوا کہ میرے ہائی اسکول میں میری کلاس میٹ ایک مسلم لڑکی تھی جس سے میری کوئی بہت اچھی دوستی تو نہیں تھی، بس ہلکی پھلکی ہیلو ہائی تھی۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک کتاب تھی جس کا نام وومن ان اسلام تھا۔ وہ اگرچہ ایک بہت ہی پتلی سی کتاب تھی،
مگر اس کے ٹائٹل نے میری توجہ اپنی طرف کر لی۔ میں نے کہا کہ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ تو اس مسلم لڑکی نے وہ کتاب مجھے پڑھنے کے لیے دے دی۔ میں اس کتاب کو لے کر گھر آ گئی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، مگر اس کا ہر پیج میرے تجسس میں اضافہ کرتا اور اسے مزید پڑھنے کا دل کرتا، یہاں تک کہ میں نے ایک ہی رات میں ساری کتاب مکمل کر لی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس سے پہلے میری نالج اسلام کے متعلق بالکل ہی نہیں تھی، مگر اس کتاب کے بعد سے میرے دل میں اسلام کے متعلق اور بہت کچھ جاننے کا شوق پیدا ہو چکا تھا، مگر میرے ارد گرد ایسا کوئی پریکٹسنگ مسلم نہیں تھا جس سے میں اسلام کے متعلق کچھ سیکھ سکتی۔ بس میں نے لائبریری کی مدد لی اور اسلام کے متعلق بکس پڑھنا شروع کر دی، اور میں جتنا زیادہ اس کے متعلق پڑھتی چلی گئی، میں اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر میں نے اس کے بعد یہودیت اور عیسائیت کا بھی مطالعہ کیا۔ دراصل ان کے بارے میں بھی مطالعے کا مشورہ میری ایک فرینڈ نے ہی دیا تھا، اور اس کا خیال تھا بہت زیادہ اسلام کو اسٹڈی کرنے کی وجہ سے میں اس سے متاثر ہو رہی تھی، مگر یہودیت اور عیسائیت کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی اسی نتیجے پر پہنچی کہ اسلام ان دونوں سے بہتر ہے۔ اگرچہ میں اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود 2 سال تک میں اسلام قبول کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات تھیں۔ نمبر 1 یہ کہ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رد عمل سے خوفزدہ تھی کہ ان کو کیا کہوں گی کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، اور نمبر 2 یہ کہ میں خود کو اتنی کم عمری میں اتنے بڑے فیصلے کے لیے پری میچیور تصور کرتی تھی۔ مگر جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میرے اسلام قبول کرنے میں کسی انسان کا کوئی خاص عمل دخل نہیں تھا، بلکہ یہ میرے اللہ کی ڈائریکٹ ہدایت و رہنمائی تھی جو مجھ تک پہنچی۔ تو میرے اللہ نے میری اگلی منزل کی طرف میری رہنمائی یوں کی کہ جب میں 20 سال کی ہوئی تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ میرے لیے بہت بڑا سانحہ اور بہت زیادہ دکھ کا باعث تھا۔ مجھے اپنے والد سے بہت محبت تھی، اور ان کی موت سے مجھے شدید صدمہ پہنچا تھا، مگر دوسری طرف دیکھیں تو اس موت نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ میرے سامنے یہ بات کھل کر آ چکی تھی کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، جبکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ آپ کو کب پکڑ لے گی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ موت مجھے بغیر ایمان کے اس دنیا سے لے جائے، اب جب کہ مجھ پر یہ حقیقت کھل چکی ہے کہ اسلام ہی واحد سچا دین ہے، تو لازمی ہے کہ میں اپنے اللہ کے پاس ایمان کی حالت میں جاؤں۔ میرے والد صاحب کی آخری رسومات اٹلی میں ادا کی گئی تھیں، اور میں نے اٹلی سے واپس آ کر اگلے ہی دن قریبی مسجد جا کر کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس وقت میں اپنے ارادے میں اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ مجھے فیملی کے ریئیکشن کا ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ میری فیملی نے اگرچہ اس پر کافی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، مگر سب سے زیادہ سخت رد عمل میرے بڑے بھائی نے دیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں کسی ٹرکش مسلم لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، جس کی وجہ سے اسلام قبول کر رہی ہوں، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں شادی بھی کر چکی ہوں اور گھر والوں سے چھپا رہی ہوں، جبکہ باقی فیملی کا ریئیکشن بھی بہت اچھا نہیں تھا۔ اب جبکہ مجھے اسلام قبول کیے 12 سال ہو چکے ہیں، تو اب الحمدللہ میرے تعلقات اپنی فیملی کے ساتھ بالکل نارمل ہیں۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد میں جرمنی میں دوسری جگہ شفٹ ہو گئی، جہاں ایک بڑی مسجد تھی اور مسجد کے ساتھ ساتھ ایک اسلامک اسکول بھی تھا۔ یہاں پر نئے نئے اسلام قبول کرنے والوں کو اسلامی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل رہنمائی بھی کی جاتی تھی۔ آج سے 12 سال پہلے مساجد کے ساتھ
ایسے اسلامک اسکولز کا رجحان جرمنی میں بہت کم تھا، جیسا کہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس وقت اسلام کی طرف کنورژن کا رجحان بھی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے متعلق انٹرنیٹ اور یوٹیوب وغیرہ پر اتنا زیادہ مواد بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ آج میرے جتنے بھی مسلمان دوست ہیں اور میرے ارد گرد جو مسلم کمیونٹی ہے، ان سب لوگوں سے میرا تعلق اسلام قبول کرنے کے بعد ہوا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا کوئی مسلم دوست نہیں تھا، اور میں کہوں گی کہ مسلم کمیونٹی بہت ہی ہیلپنگ اور بہت ہی کوآپریٹو ہے۔ الحمدللہ آپ اسلام قبول کر چکے ہیں یا آپ نان مسلم ہیں اور صرف اسلام کے متعلق معلومات جمع کر رہے ہیں، یہ ہر قدم پر آپ کی مدد کریں گے، مگر کبھی آپ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ اور میں ہر نان مسلم کو دعوت دوں گی کہ آئیں اور اسلام کو اسٹڈی کریں، پھر فیصلہ کریں۔